بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت خالد ان خوش نصیب بزرگوں میں ہیں جو اس وقت مشرف با اسلام ہوئے جب چند بندگان خدا کے سوا ساری دنیا توحید کی آواز سے نا آشنا تھی۔ انہی کے اسلام سے ان کے گھر میں اسلام کی روشنی پھیلی۔ ان کے اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ دعوت اسلام کے ابتدائی زمانے میں انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک آتش شخار کے کنارے کھڑا ہے اور ان کے والد ان کو اس میں دھکیل رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلا پکڑے ہوئے روک رہے ہیں۔ اس خواب پریشانی میں آنکھ کھل دی، گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ خدا کی قسم یہ خواب حقیقت ہے، اور اس کو حضرت ابوبکر صدیق سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا تم نے ایک نہ ایک دن مشرف با اسلام ہوگے، اس لیے میں تم کو دوستانہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم فوراً حلقہ بگوش اسلام ہو جاؤ اور تمہارے والد اس آتشی خار میں گریں گے لیکن تم اسلام کی اس گرنے سے بچا لے گا۔ چنانچہ خالد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بلا شرکت غیر خدائے واحد کی پرستش کرو، مجھ کو اس کا بندہ اور رسول مانو اور ان پتھروں کی پوجا چھوڑ دو جو تمہارے نفع و نقصان کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، حتیٰ کہ اس سے بھی لا علم ہے کہ ان کی پرستش کے دعوے داروں میں کون ان کی پرستش کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ یہ تعلیمات سن کر دل کے ساتھ زبان نے بھی خدا کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر دی، اور ان کے اسلام لانے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت خالد اپنے گھر سے غائب ہو گئے اور ان کے والد کو ان کے اسلام کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے ان کی تلاشی میں آدمی بھیجے جو ان کو ان کے والد کے پاس لے کر آئے۔ والد نے ان کو خوب ڈانٹا اور جو کوڑا ان کے ہاتھ میں تھا اس سے ان کی اس قدر پٹائی کی کہ وہ کوڑا ان کے سر پر توڑ دیا اور کہا اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا پینا بند کروں گا۔ حضرت خالد نے کہا اگر تم بند کر دو گے تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اتنی روزی دے دیں کہ جس سے میں اپنی زندگی گزار لوں گا۔ دوسری روایت میں یہ مضمون ہے کہ اسلام لانے کے بعد گھر والوں سے چھپ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دعوت اسلام میں مصروف ہو گئے۔ والد کو خبر ہوئی تو انہوں نے ان کے بھائیوں کو پکڑنے کے لیے بھیجا، وہ ان کو گرفتار کر کے لے گئے۔ پھر اسلام چھوڑنے کا مطالبہ ہوا۔ یہاں جواب صاف تھا کہ جان جائے لیکن محمد کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ اس جواب پر پہلے ضرورت الذبح شروع ہوئی۔ جب یہ بے اثر ثابت ہوئی تو زد و کوب کی نوبت آئی اور اس بے دردی سے مارے گئے کہ سر پر پڑتے پڑتے لکڑی ٹوٹنے لگ گئی۔ جب مارتے مارتے تھک گئے تو پھر بانس پرست شروع ہوئی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرکتوں کو جانتے ہوئے ان کا ساتھ کیوں دیا؟ تم آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ وہ پوری قوم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے معبودوں اور ان کے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اس میں تم بھی ان کی ہم نوائی کرتے ہو، مگر اس مار کے بعد بھی اس باوائے حق کے سرشار کی زبان سے نہ نکلا خدا کی قسم وہ جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ ہوں۔ جب سنگ دل باپ ہر طرح سے تھک چکا تو عاجز ہو کر قید کر کے کھانا پینا بند کر دیا اور لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی شخص اس سے گفتگو نہ کرے۔ چنانچہ یہ کئی دنوں تک بے آبو دانہ تنہائی کے قید جھیلتے رہے۔ چوتھے دن موقع پا کر بھاگ نکلے اور اطراف مکہ میں روپوش ہو گئے۔ جب مسلمانوں کا دوسرا قافلہ حبشہ جانے لگا تو یہ بھی اپنی بیوی حمیمہ اور بھائی عمرو کو ساتھ لے کر حبشہ چلے گئے۔ یہیں ان کے صاحبزادے سعید اور صاحبزادی ام خالد پیدا ہوئیں۔
حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔